بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ایک بار پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچتا رہے۔ کچھ واقعات انسان کے ذہن پر ایک گہرا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک واقعہ آج کسی عربی اخبار میں پڑھ کر میں بیان کرنے لگی ہوں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ سعودیہ کے ایک شخص نے فلپائنی عورت کے ساتھ چھپ کے شادی کی تھی، کیونکہ وہ پہلے ہی شادی شدہ تھی اور پہلی بیوی کے ساتھ اولاد بھی تھی۔ اس شخص کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی اور وہ شخص کافی بیمار ہو گیا اور بیماری اتنی بڑھ گئی کہ اسے اپنی زندگی ختم ہوتی نظر آنے لگی۔ اس نے سوچا کیوں نہ میں اپنے بچوں کو وصیت کر جاؤں، اور اس نے اپنی پہلی بیوی کی اولاد کو بلایا اور ان سب کو نصیحت کے لیے جمع کر لیا، اور ان میں سے اپنے بڑے بیٹے کو بتایا کہ بیٹا، میں نے چھپ کر ایک فلپائن عورت کے ساتھ شادی کی ہوئی ہے، اور اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو میرے مرنے کے بعد اس کا بہت خیال رکھنا، اور میں جو وصیت کروں گا وراثت کے مطابق ان کو بھی ان کا حق ضرور دینا۔ نصیحت کے بعد اس نے اس کا مکمل پتہ بھی بتا دیا جہاں وہ رہتی تھی۔ کچھ دن بعد وہ شخص وفات پا گیا تو ان کا بیٹا قاضی کے پاس گیا اور پوری تفصیلات بتا دی۔ قاضی نے فیصلہ رکھوا دیا اور حکم دیا پہلے اس عورت کو یہاں پیش کریں، تو پھر بڑے بیٹے نے اپنے والد محروم کے دیے ہوئے ایڈریس کے مطابق فلپائن پہنچا۔ بڑی مشکل سے پہنچا جہاں وہ رہتی تھی۔ دوسری طرف وہ عورت جس کے والد کی زوجہ تھی، انہیں دیکھ کر ہی بتا دیا، میں وہی عورت ہوں جس کو تم تلاش کر رہے ہو، اور مجھے یہ بھی پتہ چل چکا ہے کہ میرا شوہر اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، اور میرا شوہر انتقال کر گیا ہے۔ بیٹے نے پوری تفصیل ان کو بتائی اور جس مقصد کے لیے وہ آیا تھا اس کے لیے ان کو قائل کیا، اور سعودیہ کے سفر کے لیے روانہ ہو گئے، اور اپنی دوسری ماں کو لے کر سیدھا قاضی کے پاس پہنچ گیا۔ قاضی نے وصیت کے مطابق اس عورت کے حصے میں 8 ریال آئے، جو کہ پاکستانی کرنسی میں تقریباً 1.5 کروڑ روپیہ بنتا ہے، اور ساتھ ہی قاضی نے حکم دیا کہ ان کو عمرے کی ادائیگی کے بعد فلپائن واپس روانہ کیا جائے۔ اس کے بڑے بیٹے نے ایسا ہی کیا۔ اس واقعے کے تقریباً 4 سال بعد بڑے بیٹے کا فلپائن میں کام کے سلسلے میں جانا ہوا اور اپنی ماں سے بھی ملنے چلا گیا۔ ان کا حال احوال بھی پوچھا جائے، کس حال میں ہے وہ لڑکا جب اپنی فلپائن ماں سے ملا، اور جب وہ اپنی فلپائن ماں سے ملا تو دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ وہ بہت ہی خستہ حالت میں تھی اور بہت ہی مخصوص سی جگہ پر رہ رہی تھی، جو کہ ایک بندے کے لیے کافی تھی۔ وہ پریشان ہو گیا اور کہنے لگا کہ ماں، آپ کو جو رقم وراثت میں ملی وہ کم تو نہ تھی، لیکن پھر بھی آپ اس حالت میں اور بہت ہی خستہ مکان میں رہ رہی ہیں، کیا بات ہے؟ ماں اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک جگہ پر لے گئی جہاں ایک بڑا اسلامی ادارہ قائم تھا۔ وہاں حفظ قرآن کا شعبہ بھی تھا اور یتیم خانہ بھی۔ ماں جی نے کہا، بیٹا، سر اٹھا کر ادارے کے بورڈ کی طرف دیکھنا۔ بیٹے نے بورڈ کی طرف دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ بورڈ پر ان کے والد کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس نیک صفت عورت نے کہا کہ یہ ادارہ میں نے اپنی وراثت کے پیسوں سے بنوایا ہے اور اپنے شوہر کے نام پر وقف کر دیا ہے، تاکہ ان کو اس ادارے کی وجہ سے ثواب ملتا رہے۔ یہ تھی ایک سچی محبت، ورنہ ان پیسوں سے میں ایک اچھا عالی شان بنگلہ بھی بنا سکتی تھی، پر انہوں نے سوچا محبت کے مقابلے میں عالیشان بنگلے کی کیا حیثیت، بنگلہ تو عارضی چیز ہے، البتہ یہ اسلامی ادارہ ان کو ان کے شوہر کو آخرت میں کام آئے گا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہوگی، اور اگر اچھی لگی ہے تو پلیز کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔